أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه اس دنیا میں جتنے مشرک لوگ ہوئے ان میں سے کئی مشرکین نے فرشتوں کو معبود بنایا، کئی مشرک ایسے ہوئے جنہوں نے جنات کی پوجا کی، کچھ مشرکین سورج کی پرستش کرتے رہے، چاند اور ستاروں کو انہوں نے معبود بنایا، کچھ مشرکین نے آگ کی پوجا کی، کچھ مشرکین انہوں نے گائے اور گھوڑے کی پرستش کی، کچھ مشرکین ایسے تھے جنہوں نے بتوں کی پوجا کی، لیکن وہ نرے پتھروں کے پجاری نہیں تھے، بلکہ اس پتھر کو تراش کے کسی نیک بندے کی مورت اور شکل بناتے، اور سمجھتے
کہ اس کی مورت کے سامنے جب ہم حاجت رکھتے ہیں تو جس بزرگ کے نام پر یہ مورت بنائی گئی وہ بزرگ ہمارے حالات سے واقف ہیں، ہماری پکار سنتے ہیں اور ہمارے نظر و نیاز دینے سے خوش ہوتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے کچھ مورتیاں بنائیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے نام پر، کچھ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے نام پر، ایک مورت انہوں نے بنائی حضرت آدم کے بیٹے دنیا کے پہلے شہید حضرت حابیل کے نام، جسے انہوں نے حبل کا نام دیا۔ سب سے پہلے جب شرک کی ابتدا ہوئی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم سے، تو وہ 5 بزرگ تھے جن بزرگوں کا نام سورت نوح میں اللہ نے ذکر کیا: ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول بخاری نے نقل کیا: اسماء رجال صالحین من قوم نوح، کہ یہ 5 نیک بندوں کے نام ہیں جو حضرت نوح کی قوم میں سے تھے۔ ان 5 بزرگوں سے لوگ بڑی محبت کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو لوگ ان کے انتقال پر مغموم رہنے لگے، پریشان رہنے لگے کہ ہم ان کی مجلس میں جاتے، اچھی اچھی باتیں سنتے۔ شیطان نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ تم ان بزرگوں کے نام پر مورتیاں بنا لو، اور جس جگہ یہ بزرگ بیٹھا کرتے تھے وہ مورتیاں اس جگہ پہ رکھ لو اور وہاں اللہ کی عبادت کرو، تو یہ تقرب کا ذریعہ ہو۔ ابتدا میں شیطان نے انہیں اس سیڑھی پہ رکھا، اور جب دوسری نسل آئی تو شیطان نے دوسری نسل کو ان 5 بزرگوں کی پوجا پاٹ پہ لگا دیا، اور انہوں نے انہیں معبود اور الہ مانا۔ کچھ لوگ جن کی عبادت کی گئی، پوجا پاٹ کی گئی، ان کی نظر و نیاز دی گئی، ان کے سامنے سجدے کیے گئے، وہ نیک لوگ ہیں، صالح لوگ، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا، عیسائیوں نے حضرت مریم
کو معبود بنائے، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو معبود بنایا۔ ظاہر بات ہے یہ انبیاء ہیں اور ایک نبی کی ماں ہے جس کو قرآن کہتا ہے وَأُمُّهُ صدیقہ۔ ان نیک لوگوں کو معبود بنایا گیا، پوجا گیا۔ یہ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ بت پوجتے تھے، اور قرآن نے جہاں جہاں غیر اللہ کی پکار سے منع کیا ہے تو وہاں بت مراد ہیں، تو کیا اس کائنات میں صرف بتوں کی پکار ہوئی ہے؟ صرف بتوں کے سامنے سجدے کیے گئے، صرف بتوں کو پکارا گیا ہے؟ ان لوگوں کو خوف خدا کرنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا گیا، مائی مریم کو معبود بنایا گیا۔ سورت مائدہ کے آخری رکوع میں جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے، میدان محشر کا منظر جو اللہ نے پیش کیا تو کیا کہا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا؟ اسے نوٹ کرے، خاص کر کے ہمارے طلبہ نوٹ کریں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جہاں قرآن میں من دون اللہ آیا ہے وہاں سے بت مراد ہے، اور ہمارے متعلق وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ زیادتی کرتے ہیں اور من دون اللہ والی آیتیں نبیوں ولیوں پر فٹ کر دیتے ہیں، تو میں گزارش کروں گا کہ غصہ تھوکیے، بڑی صبر اور حوصلے سے اس کو پڑھیے، سورت مائدہ کے آخری رکوع کو میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن، یہ من دون اللہ کا اطلاق کس پر ہو رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ پر، مائی مریم پر۔ کتنی سادگی سے آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ من دون اللہ سے تو بت مراد ہوتے ہیں، بتوں کی پکار سے قرآن نے منع کیا۔ افحسب الذین کفروا، یہ سورت کہف کا آخری رکوع ہے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یہ من دونی کا اطلاق کس پر ہو رہا ہے؟ عباد پر، اور عباد کا کیا معنی ہے؟ بندے۔ کیا لوگوں نے، کافروں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ میرے سوا میرے بندوں کو کارساز بنا لیں گے اور میں ان سے پوچھوں گا نہیں؟ انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے نہیں، ہم نے پوچھنا ہے ان سے۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم، آپ طلبہ میں جو حافظ ہیں اور جنہیں یہ آیتیں آتی ہیں وہ تلاوت کی نیت سے میرے ساتھ پڑھا کریں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا، یہ احبار کون ہے؟ بت ہے۔ یہ رہبان کون ہے؟ بت ہیں۔ احبار جمع حبر کی، حبر کہتے ہیں بڑے عالم کو، رہبان دنیا سے کنارہ کرنے والے لوگ، فقیر منچ لوگ، راہب لوگ، انہوں نے، عیسائیوں نے بنا لیا اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو رب من دون اللہ۔ یہاں تو احبار پر من دون اللہ کا اطلاق ہو گیا، رہبان پر من دون اللہ کا اطلاق ہو گیا ہے۔ خدا کے لیے کسی نے تردید کرنی ہو نا تو امانت دیانت کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر تردید کیا کرو، تردید کرنے میں ڈنڈی نہ مارا کرو۔ میں کچھ کہتا ہوں، میری بات کو اپنی زبان میں آپ کچھ ادا کر کے کچھ نہ کچھ اول پھول آپ بول دیتے ہیں فیس بک پہ اور کہتے ہیں جواب ہو گیا جی۔ اب میں نے حج کورس جب پڑھایا ہے تو حج کورس میں نے ایک بات کی تھی، اگر آپ اس میں شامل رہیں،
میں نے کہا تھا کہ جو لوگ السلام علیکم یا اہل القبور اس سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ خطاب ہے، اے قبروں والو تمہیں سلام ہو، یہ خطاب ہے، اگر وہ سنتے نہیں تو خطاب کیوں کرتے ہو؟ یہ ان کا استدلال تھا، سنتے نہیں تو خطاب کیوں؟ اس کا میں نے دیا جواب کہ خطاب میں سما ضروری، یہ میں بحث کر رہا ہوں کہ یہ ضروری تو نہیں کہ جہاں آپ خطاب کر رہے ہوں تو وہ آپ کی بات کو سن بھی رہا ہو۔ اس پر میں نے کچھ مثالیں دے دیں۔ مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، آپ اپنے گھر میں کہتے ہیں صدقتا، خطاب کرتے ہیں، وہ مؤذن سنتا ہے؟ میرے نبی نے انگلی کو خطاب کیا، حل انت الا اسمع دمیتی، تو کیا اس نظریے سے کیا تھا کہ انگلی سن رہی ہے؟ حضرت عمر نے حجر اسود کو خطاب کیا، انی عالم انک حجر، کس نظریے سے خطاب کیا تھا کہ وہ حجر اسود سن رہا ہے؟ پھر میں نے قرآن کی ایک آیت پیش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب معبد خانے میں گئے، انہوں نے دیکھا کہ بتوں کے سامنے شرینیاں، مٹھائیاں، دودھ، ہر چیز رکھی ہوئی ہے، تو انہوں نے ان بتوں کو خطاب کیا الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو حضرت ابراہیم جو ان بتوں کو خطاب کر رہے ہیں، کس نظریے سے کر رہے ہیں کہ وہ بت تو سن رہے ہیں، اس نظریے سے۔ یہ میں نے استدلال کیا، ہمت ہے تو اس استدلال کا جواب دو، ہمت ہے نا تو جواب دو۔ آگے سے کیا کہا؟ آگے سے کہا جی بندیالوی نے نبی پاک کے سننے کو بتوں سے تشبیہ دے دی۔ کچھ شرم کرنی چاہیے لوگوں کو کہ بندیالوی نے کہا جس طرح بت نہیں نہ سنتے، نبی پاک بھی نہیں سنتے۔ میں نے یہ کہا ہے؟ اپنے لفظ میری زبان میں کیوں ڈالتے ہو؟ میرا استدلال تو یہ تھا کہ خطاب میں سما ضروری نہیں۔ علامہ اقبال نے کوہ ہمالیہ کو خطاب کیا ہے، اس میں ضروری ہے سما؟ کبھی کبھی حسرت کی وجہ سے سما خطاب ہوتا ہے۔ ایک بچہ تیز موٹر سائیکل چلاتا ہے، باپ اس کو منع کرتا ہے کہ بیٹا روز روز ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے، حادثہ ایک دن ہوتا ہے، موٹر سائیکل احتیاط سے چلایا کرو۔ بیٹا نہیں مانتا، ون ویلنگ کرتا ہے، جس طرح لوگوں بچوں کی عادت ہوتی ہے، باپ پھر سمجھاتا ہے، وہ نہیں مانتا، پھر سمجھاتا ہے۔ ایک دن ایکسیڈنٹ ہو گیا، بچہ مر گیا، اس کی میت کو اٹھا کے لائے گھر، باپ روتا ہوا چارپائی پہ آیا اور آ کے کہتا ہے تین میں آخدا سا نا کہ بیٹا تیز موٹر سائیکل نہ چلایا کرو، کہ تو میری گل نہیں نہ مننی۔ یہ جو باپ اپنے بیٹے کو وہاں آ کے خطاب کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے؟ کہ وہ سن رہا ہے؟ حسرت کی وجہ سے کر رہا ہے، حسرت کی وجہ سے، افسوس کی وجہ سے خطاب کر رہا ہے۔ میں تجھے کہتا تھا نا، تو نے میری بات نہیں نہ مانی۔ تو خطاب کے لیے سما ضروری نہیں، یہ میرا نقطہ تھا۔ تم میں جرت ہے تو میرے اس نقطے کو توڑ کے دکھاؤ، اسے توڑو۔ آگے سے تم اول پھول بکتے رہتے ہو جی نبی پاک کو بتوں سے تشبیہ دے دی، انا للہ۔ کون ایسا کافر ہوگا، کون ایسا بے ایمان ہے جو نبی پاک کو بتوں سے تشبیہ دے دے؟ اتنا بھی کوئی بے ایمان کائنات میں ہے کہ بتوں کو اور نبی پاک کو ایک جیسا کر دے؟ تمہیں شرم نہیں آتی الزام لگاتے ہوئے اور نفرتیں پھیلاتے ہوئے؟ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خطاب میں سما ضروری۔ یہ نماز میں ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، خطاب نہیں کرتے، سلام و تم پر، سلام و تم پر، سنتا تو ساتھ والا بھی کوئی نہیں، تو پھر ہم خطاب کیوں کرتے ہیں؟ ان کو دعا کے لیے کرتے ہیں۔ خطاب جو ہم کر رہے تو مقصد کیا ہے؟ دعا ہے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں اور آگے سے جواب کچھ دے دیا جاتا ہے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں ایک دونی دونی تے دو دونی چار، اس میں کوئی چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یعنی کہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ میں نے کوئی بریکٹ لگایا ہے۔
میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ من دون اللہ کا اطلاق قرآن میں نبیوں پر، اللہ کے بندوں پر، حضرت عیسیٰ پر، مائی مریم پر، احبار پر، رہبان پر، سورج پر قرآن نے من دون اللہ کا اطلاق کیا کہ نہیں کیا؟ تم کہتے ہو کہ بت مراد ہوتے ہیں، اس کا جواب دو جو میں چیز ثابت کر رہا ہوں۔ نیک بندوں کی عبادت کی گئی، انبیاء کو پکارا گیا، مائی مریم کو پکارا گیا، حضرت ابراہیم کو پکارا گیا، حضرت حابیل کو پکارا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا گیا، حضرت علی کو پکارا گیا، حسنین کریمین کو پکارا گیا۔ صرف پکارا نہیں گیا ہے، اگلے دن فیس بک پہ میں نے سنا ایک صاحب کہہ رہے تھے ہم علی کو اللہ نہیں کہتے، یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے۔ ہاں جی، علی کو اللہ کہنا تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، اللہ کہتا ہے میں علی ہوں، اللہ خود کہتا ہے کہ میں علی ہوں۔ کہاں؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اب لوگوں کو کیا پتا ہے وہ العلی ہے، وہ کیا ہے؟ العلی ہے، وہ اللہ کا نام ہے۔ ایک بندے کا جو عظیم نام ہو، عظیم، وہ کہے بھئی اللہ نے میرا نام رکھ لیا قرآن وچ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ یہ بندہ کہے بھئی میرا نام ہے، اور اللہ کا نام ہے العلی، اور حضرت علی کا نام ہے علی ابن ابی طالب، وہ اللہ نہیں ہے، عبداللہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ عبداللہ ہے۔ تو یہاں تک کہا گیا، اب تو فیس بک بھری پڑی ہے، آپ سنیے گا تو ان طالب علم نہیں آخرے بھائی تسی سنو، فیس بک بھری پڑی ہے جناب، وہاں وہ کہتا ہے آدم کا خالق اللہ ہے، علی ہے، اور ایک جگہ پہ تو حد اس نے کہا اللہ کا خالق بھی علی ہے۔ چلو جی، اللہ کا خالق بھی کون ہے؟ علی ہے۔ نوح کی کشتی کنارے لگی، حضرت علی نے لگائی، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے بچایا، ان کی بھی پوجا پاٹ کی گئی، یہ سب نیک بندے ہیں۔ پھر اولیاء اللہ کو پکارا گیا، ان میں شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، حضرت علی حجویری ہیں، یہ نیک بندے ہیں، بزرگ ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کی بھی پوجا پاٹ کی گئی، ان کے نام کی نظر و نیاز دی گئی۔ تو یہ نیک بندوں کو پکارا گیا، اور کچھ ایسے لوگوں کو پکارا گیا کہ وہ خود بھی مشرک تھے، جو پکارنے والے تھے یہ بھی مشرک، اور جن کو پکارا گیا وہ بھی مشرک، وہ بھی غیر اللہ کے پجاری، وہ بھی ہر روز اپنے والد کی قبر پہ آ کے سجدہ کرتے، اور ان کے مرید دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مرشد ہیں زندہ ہیں، یہ اپنے باپ کی قبر پہ سجدہ کر، اور اس مرشد کو بھی پتہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر بھی، پتہ ہے اسے میرے مرنے کے بعد یہ میرا مزار بننا ہے، یہ سارے کام میرے مزار کے ساتھ بھی ہونے ہیں، لوگ ان کے قدموں پہ سجدے کرتے ہیں، قدموں پہ زندے، وہ ان کی پیٹھ پہ تھپکیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہ اسے پکڑ کے اٹھاتے نہیں ہیں کہ پاگل آدمی، سجدے کے لائق ہم نہیں ہیں، یہ ماتھا ہمارے قدموں میں نہیں رکھنا، یہ ماتھا رکھنا ہے تو رب کے قدموں میں رکھنا۔ سیدھا کرتے ہیں تمہیں سعودی عرب والے، وہاں روضہ رسول پہ تم کچھ کرنے لگتے ہو نا، وہ یہاں سے پکڑتے ہیں، کوئی بندہ دعا مانگنے لگتا ہے یہاں سے پکڑ کے قبلے کی طرف کہتے ہیں یلا، کہ دعا مانگنی ہے تو ادھر منہ نہیں، ادھر منہ کر۔ کوئی بندہ جھولی اس طرح لے کے جھٹک دیتے ہیں یلا، کہ یہ جھولی پھیلانی ہے تو کس کے آگے پھیلانی؟ اللہ کو۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ دو قسم کے لوگوں کی عبادت کی، سورج، چاند، ستارے، آگ، اسے ایک الگ رکھ دیں، فرشتے، جن، انسانوں میں جن کی پکار کی گئی، یہ میں پہلی مرتبہ اس کو بڑی وضاحت سے بیان کر رہا ہوں۔ ان میں دو قسم کے لوگ ہیں، نیک صالح، جن میں انبیاء، اولیاء، بزرگان دین، نیک لوگ، صالح لوگ، متقی لوگ، عالم لوگ، ساری زندگی لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے،
ساری زندگی لوگوں کو قرآن پڑھاتے رہے، ساری زندگی لوگوں کو رب پرستی سکھائی ان لوگوں نے، ان کی پوجا پاٹ کی، اور کچھ ایسے لوگ پوجے گئے جو خود بھی کیا تھے؟ برے تھے، وہ خود بھی مشرک تھے، اور انہیں یہ پتا تھا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبریں پوجی جائیں۔ قرآن نے ان دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے اپنے قرآن، اللہ نے دونوں کا ذکر کیا ہے، نیک بندوں کا ذکر کیا۔ ہم ایک جگہ دیکھتے ہیں، سورت بنی اسرائیل ہے جی، آیت نمبر 56 ہے جی، حافظ لوگ ذرا جلدی پہنچے ہو۔ 372 جی، صفحہ نمبر 372۔ آپ جتنے لوگ یہاں تشریف لائیں، آپ اس آیت کو غور سے سنیں۔ فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے میرا یہ درس جن لوگوں تک پہنچے، میں ان کی منت کروں، دھڑے بندی چھوڑ دیجیے۔ ہماری مائیں سنیں، ہماری بہنیں سنیں، ہمارے بزرگ سنیں، بھائی سنیں، جس مسلک سے بھی تعلق، ضد چھوڑ کے اس آیت کو پڑھیں۔ اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میرے ترجمے پہ اعتبار کریں، آپ کے گھر میں آپ کے مسلک کے عالم کا ترجمہ ہے، آپ اٹھائیں، اس کے بعد آپ بات کریں۔ یہ جو آپ کو کہا گیا نا کہ من دون اللہ سے مراد بت ہوتے ہیں، وہ بتوں کو پوجتے تھے، اور غیر اللہ کی پکار سے منع کیا گیا ہے، تو وہ بتوں کی پوجا پاٹ تھی۔ اس آیت کو ذرا غور سے سنیں، میں بالکل لفظی ترجمہ کروں گا۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، میرے پیغمبر آپ کہیں پکارو ان لوگوں کو جن کے متعلق تمہارا بڑا گمان ہے، من دونہ، کس کے سوا؟ آ گیا جی من دون اللہ، یہ ذرا نوٹ کریں آپ، من دون اللہ آ گیا۔ میرے پیغمبر آپ ان مشرکین کو کہیں، یہ امر توبیخ کے لیے، حکم نہیں ہے کہ پکارو، توبیخ کے لیے، زجر کے لیے، پکارو ان لوگوں کو جن کے متعلق تمہارے بڑے گمان ہیں، دعوے ہیں بڑے، کہ یہ کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتے، یہ لجے پال دیتے ہیں، یہ چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں، یہ دکھ اور مصیبتیں ہٹا دیتے ہیں، جن کے متعلق تمہارے بڑے گمان ہیں، پکارو ان کو۔ فلا یملکون، کرو من، پس وہ مالک نہیں ہے، کشف الضر عنکم، الضر تکلیف، مصیبت، کشف کھولنا، ہٹانا۔ اب مانا کرو، فلا یملکون کشف الضر، وہ مالک نہیں ہے تکلیف کو ہٹانے کے تم سے، ولا تحویلا، اور نہ اس کو بدلنے کے، نہ وہ بدل سکتی ہیں نہ ہٹا سکتے ہیں۔ اب آگے سنیے جی، اگر کوئی کہے بت مراد ہیں جی، مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے وہ بت پوجتے تھے، اگلی آیت سنیے جی، اولئک الذین یدعون، وہ لوگ جن کو یہ مشرک پکار رہے ہیں، اولئک سے کون مراد ہے؟ معبود، جن کو پکارا گیا مصائب میں، مشکلات میں، وہ لوگ جن کو یہ مشرک پکار رہے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود ڈھونڈ رہے ہیں اپنے رب کی طرف قرب۔ الوسیلہ کا کیا معنی؟ نزدیکی، کیا کر کے؟ نیکیاں کر کے، کیا کر کے؟ نیک عمل کر کے، صالح عمل کر کے، رب کی رضا کے لیے اعمال کر کے، وہ ڈھونڈتے ہیں رب کا قرب۔ ایہم اقرب،
کہ ان میں سے کون اپنے رب کے زیادہ قریب ہے؟ وہ فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، جنات ہوں، مومن جن جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ خود اپنے رب کا قرب تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون اپنے رب کے زیادہ قریب ہے، وَيَرْجُونَ، اور وہ امیدوار ہیں رحمتہ، اس کی رحمت۔ اللہ کا واسطہ ہے جن لوگوں تک میری یہ آواز پہنچ رہی، جس مسلک سے بھی ان کا تعلق، یہ جو رب کہہ رہا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تو خود رب کا قرب تلاش کر رہے ہیں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ خدا لگتی بات کہیے، یہ بتوں کے بارے میں، یہ بت اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں، یہ بت اللہ کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں۔ کون پاگل ہوگا جو یہاں سے بت مراد لے؟ یہ ہیں نیک بندے، صالح لوگ، صالح جنات، فرشتے، جن کو یہ پکار رہے ہیں مصائب میں، دکھوں میں، وہ خود اللہ کا قرب تلاش کر رہے ہیں، وہ خود اللہ کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے، آپ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، آپ کو تھی کوئی تکلیف، پھیپھڑے کی مثلا تکلیف ہے آپ کو، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب موجود نہیں تھے، آپ نے پوچھا بھئی ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟ تو وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب نو آپ پھیپھڑے دی تکلیف ہے، ایک کسی اور ڈاکٹر کو گئے ہوئے، اپنا علاج کروانے کسی اور ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے ہیں، تو آپ کہیں گے پھر مجھے بھی اس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے جہاں یہ ڈاکٹر گیا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جن کو تم پکار رہے ہو وہ تو خود میرے دروازے پہ ہیں، وہ تو میری رحمت کے امیدوار ہیں، وہ تو میرے قرب کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، تم ان کو وسیلہ پیش کر رہے۔ ایک جگہ صرف اور دکھاؤں گا، سورت آراف میں آئی، اس کا میں نے جمعے پہ حوالہ دیا ہے لیکن چلو یہ سامنے آئے گی تو پھر ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 37 ہے جی، صفحہ نمبر ہے 199، صفحہ نمبر 199۔ سورت کا نام ہے الاعراف۔ یہ ذہن میں رہے، اگلی آیت جو ہے نا 38، وہاں سے ان معبودوں کا ذکر ہو رہا ہے جو خود بھی مشرک تھے، پکارنے والے بھی اور جن کو پکارا، گندے لوگ، علماء سوء، حتیٰ اذا جاءتہم رسولنا، یہاں تک کہ جب پہنچتے ہیں ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے، یتوفونہم، ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے، انہیں لینے کے لیے فرشتے آ گئے روح قبض کرنے۔ یہاں ایک بات نوٹ کریں، رسول کے لفظ پہ تھوڑا سا غور کریں۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ روح قبض کرنے والا صرف ایک فرشتہ ہے، اسرائیل، اور پھر لوگ کہتے ہیں
یہ استدلال ہیں ان کی دلیلیں آپ دیکھیں ذرا کہ 1 سیکنڈ میں دنیا کے مختلف خطوں میں لاکھوں بندے مر رہے ہیں 1 سیکنڈ میں. ملک الموت ایک ہے، وہ لاکھوں جگہوں پہ حاضر ناظر ہو سکتا ہے کہ نبی پاک حاضر ناظر نہیں ہو سکتا. یہ ان کی دلیل ہے. فرشتہ ایک ہے، ایک وقت میں کئی لوگ مرتے ہیں، وہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. میں نے عرض کیا کہ قرآن پڑھیے، فرشتہ روح قبض کرنے والا ایک نہیں ہے. قرآن نے رسول نہیں کہا، رسول کہا. رسول معلوم ہوا روح قبض کرنے والے فرشتے بہت سارے ہیں. چلو میں اس کو اور طریقے سے حل کر دوں. جو فرشتے اولیاء اللہ کی روح قبض کرتے ہیں، علماء کی، نیک لوگوں کی، صالحین کی، وہی فرشتے ہندوؤں کی روح کی بھی قبض کرتے ایک ہی. تو پھر وہ کہاں جائے گا کہ ان کی شکلیں ڈرونی ہوتی ہیں؟ جو کفار کے پاس آتے ہیں ان کی شکلیں ڈرونی ہوتی ہیں، اور جو مومنوں کے پاس آتے ہیں وہ رحمت کی چادریں لے کر اتر، ان کی شکلیں خوبصورت، غلاف الگ الگ ہیں، کپڑے الگ الگ ہیں. تو یہ رسول کے لفظ پہ ذرا غور کیجیے. حتی اذا جاءتہم رسولنا، یہاں تک کہ جب پہنچے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے، ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے فرشتے آ گئے. اور یہ جو غیر اللہ کا پجاری ہے، جسے ساری زندگی یہی پڑھایا گیا تھا کہ یہ لجیں پالتے ہیں، یہ مشکلات میں کام آتے ہیں، یہ بیڑے پار کر دیتے ہیں، اس کو ساری زندگی یہی گمان رہا تھا نا. تو فرشتے آ کے سب سے پہلے سوال کرتے ہیں، این ما کنتم تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے مصائب میں اور مشکلات میں اور دکھوں میں اور تکلیفوں میں. تم کہتے تھے یہ قسمتیں ہری بھری کر دیتے ہیں، چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں، اور یہ مشکلات ہٹا دیتے ہیں، اور ان کی پکار میں برکتیں ہوتی ہیں. اس سے مشکل گھڑی تجھ پر کبھی نہیں آئے گی. ہم تیری روح قبض کرنے آئے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے اب تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. جن کو میرے سوا تم پکارا کرتے تھے، اینا، کہاں ہیں؟ وہ جو پیر صاحب کہہ رہے تھے کہ منکر نکیر جب مرید کے پاس پہنچتے ہیں، وہ کہتے ہیں من ربوں کا، تو جواب مرید نہیں دیتا، مرید کی جگہ پہ پیر دیتا ہے. تو آگے کہتے ہیں پیراں نال بنا کے رکھو، ان سے محبت کرو، تواڈی جات انہاں جواب دینا ہے. اور جس کا جواب پیر صاحب دے دیں وہ تے بخشیا بخشایا، وہ تو بخشا بخشایا ہے. بخشے بخشائے کی بنیاد اسی پر ہے کہ بندے کا پیر کامل ہو تو پھر بندہ بخشا جاتا ہے. بخشے بخشانے کی بنیاد اس بات پہ ہے کہ باپ کامل ہو، کہ والد میرا کامل ہے، باپ میرا کامل ہے، اس پر بنیاد ہے. نہیں، غلط فہمی میں مبتلا مت کیجئے لوگوں کو، جاہلوں کو. نجات کا دار و مدار نہ پیری مریدی پر ہے، نہ باپ بیٹے کے تعلق پر ہے، نہ پیر امام اور مقتدی کے تعلق پر ہے. اس کی بنیاد ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے. الا الذین والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے. ہاں، اس گھاٹے سے بچے گا وہ جس کا پیر کامل ہو، بچے گا وہ جس نے کسی کی بیعت کی ہو، بچے گا وہ جو سالانہ نذرانہ پیش کرتا ہو. نہ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
اس نقصان سے بچے گا وہی جو ایمان لے آیا اور اس نے عمل کیا کیے؟ اچھے عمل. آئینہ کہاں ہیں جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا؟ کالو، تو وہ مرنے والے جواب میں کہتے ہیں زلو انا، وہ تو گم ہو گئے، کھو گئے، کوئی ارد گرد نظر نہیں آ رہا ہے. وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اس وقت وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے انہم کانوا کافرین، کہ یقیناً وہ کیا تھے؟ مشرک تھے، انہوں نے شرک کی ہے. ایک جگہ میں آپ کو اور دکھاؤں گا جو اسی سے تھوڑی سی تعلق رکھتی ہے. سورت انعام ہے جی، آیت نمبر ہے 180. آیت نمبر 180. آگے جی آپ کے سامنے کیا ہی بات ہے، مزے ہی آ پیش ہو گئے یہ سارے اللہ کے سامنے. یہ جو غیر ہاں 100 یہ آیت نمبر 180 پر جب اللہ کا یہ تمونا فرادا، یہ کون سی آیت ہے؟ 94. آیت نمبر 94 جی، صفحہ نمبر 180، آیت نمبر 94 ہے جی. اللہ کے ہاں قیامت کے دن پیشی ہوگی. یہ جو کہتے ہیں نا قبر چسی جواب دینا، انہوں نے پوچھنا ہے من ربک، مرید نے جواب نہیں دینا، پیر نے آ کے جواب دینا. ذرا وہ لوگ اس پر غور کریں، وہ حضرات اس پر سوچیں تھوڑا سا. اللہ تعالیٰ ان کو خطاب کر رہا ہے کہ ان کو مشرکوں کو، پوجنے والوں کو. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، ہمارے پاس تنہا آ گئے ہو. کما خلقناکم اول مرۃ، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. اس وقت تمہارے ساتھ نہ کوئی جتھا تھا نہ کوئی اور بندہ تھا. جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تو ہمارے پاس آج تنہا اکیلے آ گئے ہو. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، آج ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی بھی نہیں دیکھ رہے ہیں. الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، جن کے متعلق تمہارا گمان تھا. أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، کہ وہ تمہارے کاموں میں ہمارے شریک ہیں. جن کے متعلق تمہارا یہ گمان تھا کہ وہ ہمارے شریک ہیں، وہ صحت دے دیتی ہیں، اولاد دے دیتی ہیں، ان سے تم امیدیں وابستہ کرتے تھے. ما نرا معکم شفعاءکم، آج وہ سفارشی بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. لقد تقطع بینکم، آج تو سارے تعلق ٹوٹ نہیں گئے. وہ جو تم کہتے تھے یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، ہم نے ان کا لڑ پکڑا ہوا ہے، آج تو سارے تعلق ٹوٹ نہیں گئے. وَزَلَّ عَنْکُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور کھو گئے تم سے جو تم دنیا میں گمان کیا کرتے تھے. دنیا میں جو تمہارے دعوے تھے کہ یہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے، ان کی سفارش اللہ رد نہیں کرتا اور جنت ان کی ہے. جن کے متعلق تمہارے بڑے گمان تھے، زلہ، آج وہ کیا ہو گئے؟ کھو گئے، گم ہو گئے.
تو یہ قیامت کے دن کا نقشہ پیش کیا گیا۔ تھوڑی سی ہم اب ان آیتوں کا ترجمہ کر لیتے ہیں جی۔ ان آیتوں میں ذکر کن کا ہو رہا؟ مشرک مریدوں کا اور مشرک پیروں کا، وہ جو خود گمراہ تھے اور انہوں نے لوگوں کو بھی کیا کیا؟ گمراہ کیا، شرک کی راہوں پہ چلائے، اپنی پوجا پاٹ پہ لگائے، غیر اللہ کی نظریں، نیازیں، سجدے اس پہ انہوں نے ان کو لگایا۔ قیامت کے دن ان کے درمیان ایک مکالمہ ہو رہا ہے۔ قرآن نے اس مکالمے کو یہاں ذکر کیا۔ مرید پیروں سے کیا کہہ رہے ہیں، مقتدی امام سے کیا کہہ رہے ہیں، اور جواب میں پیر اور امام اپنے مریدوں کو کیا کہہ رہے ہیں۔ رعایا لیڈروں کو کیا کہہ رہی ہے اور لیڈر رعایا کو کیا کہہ رہے ہیں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور توجہ کرے گا ان میں سے ایک دوسرے پر، یتساءلون آپس میں سوال جواب کریں گے۔ قالو مرید کہیں گے، مقتدی کہیں گے، رعایا کہے گی، انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، تم ہمارے پاس آیا کرتے تھے عن الیمین، دائیں جانب سے، الیمین دایاں ہاتھ مراد ہے، تو پھر یہ قوت سے کنایا ہوگا، طاقت سے کنایا ہوگا، غلبہ، تسلط۔ تم بڑی قوت سے آیا کرتے تھے، بڑی ٹھاٹھ باٹ تھی، گاڑیوں کی لائنیں ہوا کرتی تھی، آگے پیچھے مرید ہوا کرتے تھے، لوگ گھٹنے کو ہاتھ لگایا کرتے تھے، بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ تم ہمارے پاس آیا کرتے تھے۔ یا الیمین بمعنی الدین، تم ہمارے پاس دین کی راہ سے آیا کرتے تھے، تم ہمیں کہتے تھے یہی دین ہے جو ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں، یہی دین ہے۔ غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینا، غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، یمین سے مراد دین ہے۔ اور تیسرا معنی یمین کا قسم کا ہوتا ہے، تم تو بڑی قسمیں کھایا کرتے تھے، سر پہ قرآن رکھ کے کہتے تھے بھئی ہم سچے ہیں، جو دعوت ہم دے رہے ہیں یہی دعوت سچی ہے، تین معنوں میں سے کوئی معنی آپ کر لیں۔ تم تو ہمارے پاس آیا کرتے تھے بڑی قوت کے ساتھ، تم نے ہمیں مرعوب کیا اور ہمیں شرک کی طرف لگایا۔ قالو، تو جواب میں وہ جو گندے علماء تھے، علماء سو اور پیران سو، وہ جواب میں کہیں گے ہمیں ملامت نہ کرو، بل لم تکونوا مؤمنین، بلکہ تم خود مومن نہیں تھے، ہم کوئی ڈنڈا لے کے کھڑے تھے تم پر، ہم نے ڈنڈے کے زور پہ تمہیں غلط رستے پہ لگایا تھا، اپنا قصور ہم پر تھوپنا چاہتے ہو، تم خود مومن بننے کے لیے لائق نہیں۔ ما کان لنا علیکم من سلطان، کوئی ہمارا تم پہ غلبہ نہیں تھا، کوئی ڈنڈا لے کے ہم نہیں کھڑے تھے، زبردستی نہیں کی ہم نے تو صرف بلایا جس طرح بھیڑوں کو بلاتے ہیں، تم بھاگتے ہوئے چلے آئے، ہمارا کیا قصور ہے۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود سرکش لوگ ہو، تم نے دنیا میں بھی سرکشی کی، تم نے حق کو قبول نہیں کیا۔ فحق علینا قول ربنا، آج تو ہمارے رب کی بات ہم پر ثابت ہو گئی ہے۔ وہ رب کی کون سی بات ہے جو آج ثابت ہو گئی ہے؟ وہ وہی بات ہے جو رب نے پہلے دن شیطان کو کہی تھی، جب شیطان نے کہا تھا میں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے ان کو ورغلاؤں گا، دنیا مزین کر کے دکھاؤں گا، گناہ خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا، ان میں سے اکثر تیرے نہیں ہوں گے،
اکثر میرے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا تھا دفع ہو جا، جن لوگوں نے تیری پیروی کی میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ وہ جو اللہ نے بات کہی تھی اس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ کی وہ بات ہم پر کیا ہو گئی؟ سچی ہو گئی۔ انا لذائقون، بے شک ہم یہ مزہ چکھنے والے ہیں، آگ کا مزہ، جہنم کا مزہ، عذاب کا مزہ تم بھی چکھو، ہم نے بھی چکھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب شیطان نے رب کے سامنے کھڑے ہو کے چیلنج کیا کہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ میں ان کو ورگلاؤں گا، مزین کروں گا گناہ، یہ میرے پیچھے آئیں گے، میں نے دنیا کی طرف لگاؤں گا، گناہوں کی طرف لگاؤں گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا پھر سن، جن جن کو تو ورگلا سکتا ہے ورگلا لے، میں بھی آج اعلان کرتا ہوں کہ اگر تیرے ورگلائے ہوئے لوگوں میں سے کوئی موت کی آخری ہچکی تک توبہ کے لفظ اپنے زبان پہ لے آئے گا، میں اس کو بھی معاف کر کے رکھ دوں گا، میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا، میں اسے معاف کر دوں گا۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، پس ہم نے تمہیں گمراہ کیا۔ انا تعلیلیہ ہے، اس گمراہی کی علت بیان ہو رہی، ہم نے تمہیں گمراہ کیا اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے، یوں مانا کریں گے، ہم نے تمہیں گمراہ، ہم جب خود گمراہ تھے تو ہم نے تمہیں ہدایت دینی تھی، ہم خود گمراہ تھے اس لیے ہم نے تمہیں بھی گمراہ کر کے رکھ دی۔ یہ سوال جواب قیامت کے دن اللہ ان برے لوگوں کے درمیان اور ان کے رہنماؤں کے درمیان ان آیتوں میں ذکر کیا گیا۔ صرف ایک آیت میں یہاں ذکر کروں گا، سورۃ بقرہ میں آئے ذرا، آیت نمبر 166 ہے جی۔ ہاں 31 صفحہ نمبر ہے جی 31، سورت کا نام ہے البقرہ، آیت نمبر ہے جی 166۔ جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ الذین اتبعوا، جن کی پیروی کی گئی، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی کیا کی گئی، یہ کون ہے؟ کس کی پیروی ہوتی ہے؟ علماء کی۔ کس کی پیروی ہوتی ہے؟ رہنماؤں کی، ائمہ کی، پیروں کی، لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ استبرأ الذین اتبعوا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی۔ یہ پیروی کرنے والے کون ہیں؟ مرید، مقتدی، رعایا۔ تو وہ حاکم جو تھے، رہنما جو تھے، پیر اور علماء، وہ بیزار ہو جائیں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ سب دیکھ لیں گے عذاب کو۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور سارے علاقے ختم ہو جائیں گے، وہ سارے رشتے، وہ ساری نسبتیں اس وقت ختم ہو جائیں گی۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی۔ کون ہے یہ پیروی کرنے والے؟ کون ہیں؟ مقتدی، مرید، رعایا۔ وہ کہیں گے جب مایوس ہوں گے نا کہ یہ تو ہمیں کہتے تھے چھڑا کے لے جائیں گے، یہ تو ہمیں کہتے تھے ہم شفاعت کریں گے، ہمارے پیچھے آنا، جنت ہم لے کے دیں گے، تو وہ پیروکار کہیں گے لو ان لنا کرتن، کاش ہمارے لیے ہوتا لوٹنا۔ کہاں؟ دنیا میں۔
لو ان لنا کرتن، کاش ہمارے لیے دنیا میں لوٹنا ہوتا، فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان سے بیزار ہو جاتے، کما تبرؤ منا، جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو گئے۔ جس طرح آج انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا ہے نا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بھی ان سے بیزار ہو جاتے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح دکھلائے گا ان کو اللہ ان کے اعمال، حسرات علیہم، حسرت بنا کے، افسوس بنا کے اللہ ان کے اعمال ان پر پیش کرے گا۔ ایک جگہ ہم اور دیکھیں گے جی، سورت ابراہیم میں آئیں جی، صفحہ نمبر ہے 333، صفحہ نمبر 333، سورت ابراہیم اور آیت نمبر ہے 21۔ یہ جو مکالمہ ہو رہا ہے قیامت کے دن، قرآن اس کو کئی جگہوں پہ ذکر کر رہا ہے، یہ ان لوگوں کا مکالمہ بتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بتوں کے ساتھ ان کی گفتگو جاری ہے۔ یہ آیت نمبر 21 ہے جی سورت ابراہیم کی۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور وہ سامنے آئیں گے اللہ کے سارے، برزو اللہ کے سامنے آ جائیں گے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ، پس کہیں گے کمزور لوگ۔ یہ کمزور لوگ کون ہیں؟ مرید، مقتدی، رعایا، جو دوسروں کے پیچھے چلتے تھے۔ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، یہ کہیں گے ان لوگوں کو جو تکبر کیا کرتے تھے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ وہ کون ہیں؟ علماء، امام، پیر۔ تو یہ کمزور لوگ بڑے لوگوں کو کہیں گے انا کننا لکم تبعا، ہم تو تمہارے پیچھے چلا کرتے تھے، ہم تو تمہارے تابع تھے۔ فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، کیا آج سارا عذاب نہ سہی، عذاب میں سے کچھ عذاب آج ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ ہم فریاد لے کے تمہارے پاس آئے ہیں، تم کہتے تھے ہم بڑی پہنچی سرکار ہیں، ہماری چھو میں بڑا اثر ہے اور ہماری سفارش کو رب رد نہیں کرتا۔ یہ مرید دی جگہ اساں جواب دینا ہے۔ تم تو کہتے تھے مریدوں کی جگہ ہم نے پیش ہونا ہے، تو ہم تو عذاب میں جکڑے ہوئے ہیں، تو یہ عذاب ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ چلو سارا نہ ہٹاؤ، کچھ ہٹا دو۔ کالو، تو جواب میں وہ بڑے لوگ کہیں گے لو ہدان اللہ لہدیناکم، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے۔ جب ہم خود ہی ہدایت پہ نہیں تھے، خود شرک کی راہوں پہ تھے، تو ہم نے تمہیں کیا ہدایت دینی تھی؟ سواء علینا۔ اب بزرگ ان کمزور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، بچو حوصلہ کرو، اب یہاں چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سواء علینا، ہم پر برابر ہے۔ اجزینا، کیا ہم جزا فضا کریں، حال دہائی مچائیں؟ ام صبرنا، یا کیا کریں؟ صبر کریں۔ ما لنا من محیص، آج بھاگنے کی جگہ۔ دنیا میں تو کہتے تھے تسی مطمئن رہو، قبر وچ بھی اسی جواب دینا، پیر صاحب نے جواب دینا ہے قبر میں۔ یہاں انہی مریدوں کو وہ کہہ رہے ہیں سواء علینا اجزینا ام صبرنا، کیا ہم جزا فضا کریں، حال دعائی مچائیں، یا ہم صبر کریں؟ ما لنا من محیص، آج بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں، خلاصی کی جگہ کوئی نہیں۔
سوال جواب جہنم میں ہو رہا ہے، اور جب ان کا سوال و جواب جاری ہے تو اوپر سے حضرت صاحب بھی تشریف لے آئے۔ یہ کون ہے؟ ابلیس۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے اس کو بھی ذکر کیا، وَقَالَ الشَّيْطَانُ، اور شیطان کہے گا، لما قُضِیَ الْأَمْرُ، جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں فیصلہ ہو گیا، تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، ایک وعدہ تم سے اللہ نے کیا تھا، وعدہ سچا، کیا؟ میری توحید کو مان لو، صرف میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، میرے نبی کی بات مانو، میرے نبی کی اطاعت اور پیروی کرو، قیامت پر ایمان لاؤ، اللہ نے ایک وعدہ کیا تھا، یہ کام کرو تو میں تمہیں جنت دوں گا، اللہ نے وعدہ کیا تھا، وعدہ سچا، وَوَعَدتُّکُمْ، ایک وعدہ میں نے بھی تم سے کیا تھا کہ قیامت کوئی نہیں آنی، اور اگر آ بھی گئی تے جنہ دے لڑ تسی نپے ہوئے نے، یہ تمہیں چھڑا کے لے جائیں گے، تم جنت ہے ہی تمہاری، یہ تمہیں چھڑا کے لے جائیں گے، ایک وعدہ میں نے تمہیں دیا تھا، فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے اپنے وعدے کا خلاف کیا، وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان، میرا تم پہ کوئی غلبہ نہیں تھا، إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، مگر یہی کہ میں نے تمہیں بلایا، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تم نے میری بات کو، اتنی سی بات تھی، میں نے تمہیں بلایا، ادھر آؤ، ادھر آؤ بچو، تو مان گیا، میرا تو اتنا قصور ہے، فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، شیطان کو ملامت کریں گے نا یہ سارے، وہ کہے گا فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ملامت کرو، تمہیں قرآن سنانے والے آتے تھے تو تم کہتے تھے وہابی ہے، نبی کا دشمن ہے، اہل بیت کا دشمن ہے، تمہیں توحید سنائی جاتی تھی تو تم ان کے خلاف فتوے لگایا کرتے تھے، لوموا انفسکم، اپنے آپ کی ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا نہیں ہوں، اور تم میری فریاد کو پہنچنے والے بھی نہیں ہو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، دنیا میں جو تم مجھے رب کا شریک بناتے تھے آج میں اس کا منکر ہوں، اس لیے کہ جو شرک ہوتا تھا وہ کس کے کہنے پر ہوتا تھا؟ شیطان کے کہنے، شیطان کے کہنے، میں اس کا منکر ہوں، ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ